وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت، جہاں سے چاہو، جو چاہو کھاؤ، تمام پھل تمام میوے تمہارے لیے مباح ہیں، جہاں سے چاہو ان سے تم استفادہ کرو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن مت قریب پھٹکنا، مت قریب جانا اس درخت کے، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، حد سے تجاوز کرنے والے، ظلم کرنے والے، اللہ کے حکم سے انحراف کرنے والے، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا. یہ جو جنت کے اندر جس طریقے سے حضرت آدم کو رکھا گیا، اس کی جو کیفیات بیان ہوتی ہیں، یہ خاص طور پر سورہ طٰہٰ میں الفاظ آئے ہیں. ان لک لا تجوع فیہا ولا تعریٰ، اے آدم تمہارے لیے یہاں اس جنت میں جس میں ہم تمہیں رکھ رہے ہیں، تمہیں یہ کیفیات حاصل رہیں گی کہ نہ تمہیں بھوک ستائے گی، بھوک لگے گی نہیں، ولا تعریٰ، نہ عریانی لاحق ہوگی، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں اس میں پیاس کی شدت محسوس ہوگی، پیاس کا احساس ہوگا، نہ ہی کہیں دھوپ کی کیفیت جو ہے، دھوپ کے ستانے کی اور گرمی اور اس کی حدت اور تمازت کا کوئی احساس ہوگا. یہ الفاظ ہیں کہ جن میں تعبیر کی گئی ہے اس جنت کی کیفیت کی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا سلام علیہا کو رکھا گیا ہے. باقی کسی اور جگہ پر اس کی کوئی اور تفصیل نہیں ہے. اس کا جو اس سے تعلق ہے وہ میں ابھی بعد میں بیان کروں گا. باقی رہ گیا یہ سوال کہ وہ درخت کون سا تھا. اس کی قرآن مجید نے قطعاً کہیں کوئی اس کی وضاحت نہیں کی، بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس بحث سے قرآن مجید نے گویا کہ اعراض کیا ہے. ہٰذِهِ الشَّجَرَةُ، گویا کہ اشارہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ درخت، بس اس سے زیادہ کوئی وضاحت نہیں کی ہے. اسپیکولیشنز مختلف کی گئی، چنانچہ بائبل کے جو مرتبین ہیں انہوں نے اسے ٹری آف نالج قرار دیا ہے. یہ علم کا، ظاہر بات ہے اس کی نفی تو قرآن مجید کے اعتبار سے تو نفی ہو جائے گی. علم تو آدم کو دیا گیا ہے، تو ٹری آف نالج کو فاربیڈن قرار دینا اور اسے ان کے لیے ممنوع، شجر ممنوعہ قرار دینا، گویا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی قطعاً کوئی مطابقت نہیں ہے. البتہ کچھ اور خیالات ایسے ہیں کہ خاص طور پر میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، صاحب مظہر القرآن. انہوں نے کچھ تصور یہ ظاہر کیا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے تک جنت میں جو کیفیت تھی کہ کوئی ہوائج انسانیہ جو ہیں وہ حضرت آدم کو، حضرت حوا کو لاحق نہیں تھے. یہ جو ہوائج انسانیہ ہیں، یعنی کھانا پینا نہیں ہے، نہ بھوک لگے گی نہ کھائیں گے، نہ پیاس لگے گی نہ پیئیں گے. ظاہر بات ہے کہ پھر بول و براز کا سارا مسئلہ جو ہے وہ تو متعلق ہے کھانے پینے سے. گویا کہ ان کے ساتھ ابھی یہ کیفیت وہاں نہیں تھی. انک لا تجوع فیہا ولا تعریٰ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ. اب اس سے استدلال جو ہے خاصا میں سمجھتا ہوں کہ قوی بنتا ہے کہ بھوک نہیں لگے گی. اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ ہر شے اتنی آسانی سے دستیاب ہوگی کہ جب بھوک لگے گی کھا لو گے تو بھوک کا کبھی کوئی تمہیں تجربہ نہیں ہوگا. لیکن شاہ عبد القادر کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنت، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، اگر تو وہ مانا جائے کہ زمین ہی پر کوئی ایولیوشن کے ذریعے سے وہ ترقی پا کر وہاں آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کھانا پینا بول و براز وہ تو گویا کہ ابتدا سے ان کے ساتھ تھا. ہو سکتا ہے کہ اگر اس تصور کو مانا جائے کسی درجے میں کہ کوئی عارضی دور ان پر ایسا طاری کیا گیا ہے، ایک آپ اس کو ایک رویا بھی کہہ سکتے ہیں، ایک طویل خواب کی شکل بھی کہہ سکتے ہیں. تجربہ کرانا مقصود ہے صرف یہ کہ تمہارا یہ دشمن تمہیں اس طور سے گمراہ کر سکتا ہے. اور اگر یہ وہی جنت ہے، کوئی آسمانی جنت ہے جس پر رکھا گیا ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق اس طور سے ہوئی ہے کہ وہی بنائے گئے ہیں، اس خاک کے پتلے کو بنا کر اسی طریقے سے اس میں پھونک ماری گئی ہے، جیسا میں کل بیان کر چکا ہوں، وہ چیز بھی قرآن مجید کے بیان سے مطابقت رکھتی ہے. اور وہ اگر مفہوم سامنے رکھا جائے تو وہ بھی فٹ ہوتا ہے قرآن کے بیان میں. تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شاہ عبد القادر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ابتدائی کوئی کیفیت ایسی ہو کہ ابھی ہوائج ضروریہ، کھانا پینا، بول و براز، اسی طرح کوئی بھی شہوت کا جذبہ، کوئی جنسی کوئی عمل جو ہے وہ ابھی ان کے علم میں نہیں تھا، ان کے شعور میں نہیں تھا. لیکن یہ کہ اس درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ یہ نکلا. اسی لیے علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں تعبیر کیا ہے یہ استعاراتی انداز میں کہ شاید یہ پہلا سیکشول ایکٹ تھا جس کو کہ وہ درخت سے تعبیر کیا گیا ہے. اس لیے کہ شیطان نے جو اغوا کیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. اور یہی در حقیقت تناسل جو ہے انسان کا، توالد و تناسل،
یہی ہے جو اس کے خلود کا ایک سبب بنتا ہے کہ نسل انسانی کو ایک دوام حاصل ہو رہا ہے اسی تناسل اور توالد کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ مختلف آراء، مختلف خیالات ہیں، لیکن یہ کہ جو اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک آزمائشی اور ڈیمونسٹریشن کے لیے کہ متنبع کر دیا جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے جس سے تمہیں خبردار رہنا ہے، انہیں ایک تجربہ کرایا گیا ہے۔ یہ تجربہ کہاں ہوا، اس تجربے کی تفصیلات کیا ہیں، زمین پر ہوا، آسمان پر ہوا، اور پھر یہ کہ وہ کس کیفیت میں حضرت آدم اور حضرت حوا تھے، جیسے کہ ایک رائے میں شاہ عبد القادر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ سب جو ہے یہ ہمارا ایک تصور، تخیل ہو سکتا ہے، کوئی اس کے لیے مرفوع روایات موجود نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں تفصیلی چیزیں خود قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ البتہ یہ کہ ایک درخت معین کر دیا گیا کہ اس میں جنت میں سے جہاں سے جو چاہو کھاؤ سوائے اس درخت کے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا، زلہ پھسل جانا، ازلہ اذلال باب افعال سے پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو، آدم اور حوا کو پھسلا دیا اس سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکال دیا ان دونوں کے اس میں سے جس میں کہ وہ تھے۔ یہ الفاظ بھی بڑے ایسے مبہم رکھے گئے، مما کانا فیہ، جس میں وہ تھے۔ اس سے مراد ابھی وہ جنت نہیں ہے، بلکہ اس جنت کی جو کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید وہی استعمال کرتا ہے جہاں کے تفاصیل یا تو فہم انسانی کی گرفت سے ماورا ہو، جیسے کہ جو معراج کا تذکرہ آیا ہے کہ جب کہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اب وہ کیا تھا یہ تمہارے فہم سے ماورا ہے، لہذا اس کی کوئی تفصیل یہاں نہیں دی جا رہی، بس ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اس وقت نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عظیم آیات کا مشاہدہ کیا۔ لیکن یہ انداز بھی یہاں پر ہے، اخرجہما مما کانا فیہ، انہیں نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے، اس حالت میں سے جس میں وہ تھے۔ اب اس کی تعبیر جو ہے اگر سورہ طٰہٰ کے اس مقام کے حوالے سے کی جائے تو وہ بات شاہ عبد القادر صاحب کی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے مربوط ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ انہیں اب بھوک لگنی شروع ہوئی جو کہ پہلے نہیں تھی، یا کوئی مشقت کا مسئلہ تھا کہ جو پہلے نہیں تھا، اب وہ دھوپ نے بھی ستایا کہ جو پہلے کیفیت نہیں تھی، اور بول و براز کا معاملہ بھی شروع ہوا کہ جو پہلے نہیں تھا، اسی طریقے سے جنسی عمل اور سیکشول انٹرکورس کا معاملہ کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوگا وہ شروع ہوا۔ اس اعتبار سے وہ تمام کیفیات مولانا اصلاحی صاحب یہاں بڑی خوبصورتی سے نکل گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے دو مقامات پر یہ آتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ظاہر ہو گئے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں یا ان کے جو بھی اعضائے جنسی کہیے یا بول و براز بھی انہی سے متعلق ہے، سوآتہما، تو یہ دونوں ان پر کھل گئے، ظاہر ہو گئے، اور پھر وہ گانٹنے لگے اپنے اوپر اپنے شرمگاہوں کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے درختوں کے پتے جو ہیں من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتوں کو گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنایا۔ اب اس میں تعبیر کیا ہوئی ہے، اس درخت کی کیا وہ تاثیر تھی، آیا پہلے ننگے تھے؟ ایک خیال یہ ہے کہ جو بائبل کے مرتبین نے دیا ہے کہ ننگے تھے لیکن انہیں اپنے ننگے ہونے کا احساس نہیں تھا، چونکہ ابھی ٹری آف نالج سے انہوں نے نہیں کھایا تھا، شعور ابھی انہیں حاصل نہیں ہوا تھا، گویا کہ ان کا اپنا جو ایک فلسفہ ہے جو ارتقاء کا، اس کے اعتبار سے ابھی وہ حیوانیت کی سطح سے نکلے ہی تھے، ابھی ان کے اندر کوئی اپنے سطر کا اور اس کے بارے میں کوئی شرم کا احساس جو ہے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے جیسے ہی وہ کھایا انہوں نے تو ان کو احساس ہوا، شعور پیدا ہو گیا اپنے سطر کا اور اپنی شرمگاہوں کا انہیں احساس ہوا، تو انہوں نے پھر پتے جو ہیں ان کو گانٹھ کر اور اپنے لیے لباس اور سطر کا بندوبست کرنا شروع کیا۔ قرآن کے الفاظ میں یہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ظاہر ہو گئے، کھل گئے ان پر، منکشف ہو گئے ان پر ان کی شرمگاہیں، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب وہ بلکہ بائبل کے مرتبین نے تو فگ ٹری کہا ہے اسے، اور چونکہ وہ علاقہ جس میں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آزمائشی جنت تھی جہاں پہ کہ حضرت آدم اور حضرت حوا تھے، اس کے بارے میں یہ کہ اس علاقے میں یہ انجیر کے درخت بہت ہیں، وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، تین جو ہے تو تین وہ علاقہ جو ہے جبل تین اسی علاقے میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن، ان کی قوم کا مسکن،
اور جو وہ وہاں پر جو سیلاب آیا وہ بھی ان کے جو محققین ہیں ان کے نزدیک وہی علاقہ ہے، نسل آدم کا آغاز وہیں سے ہوا ہے، تو وہ ان کے اپنے نظریات ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ درخت کون سا تھا، یہاں ورق الجنہ کہا گیا ہے۔ اس باغ کے درختوں سے انہوں نے اپنے لیے لباس ان کو گانٹھ کر آپس میں اور اپنے لیے اپنے شرمگاہوں کو، اپنے ستر کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ اس مقام پر نہیں ہے، یہاں مختصر ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ مولانا اصلاحی کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک لفظ بڑا لطیف سا استعمال کیا ہے اور یہاں سے گزر گئے عافیت کے ساتھ کہ کوئی حلہ جنت تھا کہ جو ان سے سلب کر دیا گیا، اور پھر وہ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو جو جنتی لباس جسے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لباس کی حقیقت کیا تھی، وہ لباس کس نوعیت کا تھا جو ان کو عطا ہوا تھا، وہ ان سے لے لیا گیا، اور وہ یہ کہ ان پر اپنی شرمگاہیں کھل گئیں اور ان کو اپنی عریانی کا احساس ہوا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ یہ جو أَزَلَّهُمَا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو وہ حوالے دوسرے مقامات سے دے دیتا ہوں کہ وہ جو حضرت آدم کو، حضرت حوا کو جو پھسلایا، بہلایا یا ورغلایا، اس کے لیے سورہ طٰہٰ میں الفاظ آئے ہیں فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ تو وسوسہ اندازی کی آدم کے اندر شیطان نے۔ اب یہ لفظ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ مکالمہ روح در روح ہو رہا ہے یا یہ کہ وسوسہ ہے، تو اس میں لفظ وسوسہ استعمال کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہوں اور ہم ایک دوسرے سے کی گفتگو سن رہے ہوں بالمشافہ، وہ نہیں ہے وسوسہ۔ فوسوس الیہ الشیطان، اور کہا یہ کہ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم کیا میں بتاؤں تجھے وہ درخت کہ جو خلد والا درخت ہے، ہمیشگی کا درخت ہے، اور ایسی حکومت عطا کرنے والا درخت ہے کہ جو کبھی بھی جس پر باسی پن طاری نہیں ہوگا، وہ حکومت، وہ شہنشاہی ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ اور دوسری جگہ پر آیا سورہ اعراف میں وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اس نے کہا ان سے آدم اور حوا سے کہ نہیں منع کیا ہے تمہیں اس درخت سے تمہارے رب نے مگر اس وجہ سے کہ کہیں تم نہ ہو جاؤ فرشتے، کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اور یہ کہ کہیں تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، تمہیں خلد حاصل ہو جائے، دوام حاصل ہو جائے، بقائے دوام جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ وسوسہ اندازی ہے کہ جو شیطان نے کی ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کو، جس کو جو کہا گیا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دے کر انہیں گویا کہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی جو ہے اس پر آمادہ کر لیا گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا، فیصلہ سنا دیا، اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَفِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب زمین میں تمہارے لیے ہے مستقر، جائے قرار، اور برتنے کی چیزیں ہیں، ساز و سامان ہے، اس زندگی کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ہم نے ودیعت کر دی ہے اس زمین میں، متاع الی حین، ایک خاص وقت تک کے لیے، ایک مدت تک کے لیے۔ یہاں پر جو لفظ حبوط آیا ہے، اب اس سے چونکہ حبطہ کے معنی ہوتے ہیں اترنا، کہیں کسی بلندی سے نیچے اترنا، تو یہاں اہبطو آیا، اور اس سے یقیناً اس نظریے کو بہت تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ جو ساری تخلیق آدم کا یہ پورا مرحلہ ہے، یہ پورا سلسلہ جو اب تک بیان ہوا ہے، یہ کہیں آسمانوں ہی میں ہوا ہے، کسی بلند مقام پر ہوا ہے، اور اس کے بعد انہیں حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا، حکم دیا جا رہا ہے اترو اب زمین پر۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہ تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن حبوط کا لفظ وہ دوسرا تصور جو ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، وہ بھی فٹ ان کرتا ہے، ریکنسائل کرتا ہے قرآن کے ساتھ۔ یقین کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے حقیقت یا یہ ہے حقیقت، لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی آپس میں ریکنسائل کرنے کا کوئی گوشہ ہے تو وہ صرف میں واضح بیان کر رہا ہوں، میں کوئی تیقن کے ساتھ اس نظریے کی تبلیغ نہیں کر رہا، اگرچہ میرا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، لیکن میں صرف احتمال کے درجے میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حبوط کا لفظ کسی بلند مقام سے اترنے کے لیے بھی ہے، اور یہ بالکل اس سینس میں بھی کہ جو ہم کہتے ہیں سیٹل ڈاؤن، کہیں پر اب آباد ہو جاؤ، جیسے کہ ایک نومیڈک انداز ہوتا ہے زندگی کا، جس میں کہ خانہ بدوش ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ابھی خیمے یہاں لگا دیے ہیں، پھر یہاں سے وہ چراگاہ جو ہے وہ اگر اس میں نہیں رہا اب کچھ چرنے کے لیے اپنے جانوروں کے لیے، تو وہ خیمے اکھاڑے کہیں اور چلے گئے۔ ایک ہے کسی جگہ پر مستقل قیام کر لینا، وہاں سیٹل ہو جانا،
اس کے لیے یہی اسی سورہ مبارکہ میں یہ لفظ آیا ہے بنی اسرائیل کے ضمن میں، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ، کہ جب بنی اسرائیل نے، جبکہ وہ صحرائے سینا میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا کا بھی بندوبست کیا تھا، من و سلوہ نازل کیا تھا، تو جب انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ سے کہ ہم ان پر جو ہے صبر نہیں کر، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ اس وقت تک ابھی وہ صحرا نوردی تھی، مسلسل سفر میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کی غذا کا اہتمام کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی اور کہا کہ ہم صرف ان 2 کھانوں پر تو یعنی صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو وہ چاہیے چیزیں جن کے چسکے انہیں پڑے ہوئے تھے اور جن کی لذتیں مصر میں اپنی غلامی کے دور میں جو ہیں مختلف چیزیں ہیں، دالیں ہوں اور پیاز ہو اور لہسن ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، یہ چیزیں ہمیں تو چاہیے، ترکاریاں ہوں، ککڑیاں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اہبطوا، اب کسی جگہ پر آباد ہو جاؤ، تو سیٹل ڈاؤن، کہیں پہ بیٹھو، اب کاشتکاری کرو۔ یہ چیزیں تو پھر کہیں پر مستقل قیام کر کے اور کاشتکاری کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو وہاں بھی لفظ حبوط آیا، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اب کسی جگہ پر کسی آبادی میں آباد ہو جاؤ کسی جگہ پر، تو پھر یہ چیزیں جو تم جو چاہ رہے ہو، جو تمہاری جو چٹخارے مانگ رہی ہے زبان، اگر وہی تمہاری طلب ہے تو پھر وہاں تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ لفظ بھی فٹ کرتا ہے اس تصور کے اندر بھی، اور یہ چونکہ قرآن مجید القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ دلیل قرآن ہی سے سامنے آ رہی ہے، اس لیے ایسی نہیں ہے کہ اٹھا کر اس کو بالکل پھینک دیا جائے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب یہ دشمنی وہ ہے جو ذریت آدم اور وہ ابلیس اور ابلیس کے جو بھی پیروکار ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہو، وہ تو گویا کہ ان میں چونکہ جنات میں نے عرض کیا تھا کہ شر کا پہلو غالب ہے، ان کا مادہ تخلیق آگ ہے، جس میں وہ شوق، جو جوش خروش اور ایک حرارت، یہ چونکہ اور اس کے اندر گویا کہ نشوز کا مادہ جو ہے وہ ان کی اپنی فطرت میں زیادہ غالب ہے، اس لیے وہ جو ذریت ابلیس ہے یا جو بھی جنات میں سے اس کے پیروکار ہیں، وہ سب کے سب، اور ابلیس وہ شخص ابلیس، وہ معین ابلیس، وہ عزازیل جس نے کہ قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی اور اسے مہلت دی گئی، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا کہ تجھے یہ مہلت دی جا رہی ہے، تمہاری یہ درخواست قبول کی گئی، گرانٹڈ، تمہیں یہ مہلت دی جا رہی ہے اور تم اپنی پوری جو بھی محنت کر سکتے ہو ذریت آدم کو گمراہ کرنے کی کر لو، تمہیں کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرے مقامات پر بھی واضح کر دی گئی، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ عَلَيْكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے لیے جو بھی مزین کرو، برائی کو خوشنما کر کے پیش کرو، وسوسہ اندازی کرو، جس طرح چاہو ورغلاؤ، لیکن کوئی اختیار تمہیں حاصل نہیں ہوگا، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کرے، خود ان کے اندر بھی سرکشی ہو، خود ان میں بھی شر کا میلان ہو، خود وہ معصیت اور تکبر اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو اور تیری آواز پر لبیک کہے، تو ان کو جدھر چاہے تو لے جا، لیکن یہ کہ میرے بندے جو مجھ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، مجھ پر ایمان رکھتے ہوں، مجھ پر توکل کرتے ہوں، ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عداوت ہے اصل میں، یہ ہے وہ خیر و شر کی کشمکش کہ جو اس دنیا میں پوری نسل آدم میں تاریخ کا ایک مستقل نظریہ ہے کہ یہ خیر اور شر کی ایک کشاکش ہے کہ جس کی یہ پوری داستان ہے۔ خیر کی قوتیں انسان کے اندر بھی ہیں، خارج میں بھی ہیں۔ انسان کے اندر وہ روح ملکوتی جو اس میں پھونکی گئی وہ خیر کی طرف بلانے والی ہے، خارج میں انبیاء کرام، صلحاء، پھر جو بھی ان کے متبعین ہیں، پھر ملائکہ جو شاباش دیتے ہیں، تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ تمام خارج کے اندر قوتیں ہیں کہ جو خیر کی طرف بلانے والی ہیں۔ شر کی طرف خود انسان کا اپنا جو اس کا بیسر سیلف ہے، جو اڈ اور لیبیڈو ہے، جو اس کا نفس امارہ ہے، جو اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جو اس کے حیوانی تقاضے ہیں، یہ شر کی طرف بلانے والے ہیں اس کے اپنے اندر، اور خارج میں ذریت ابلیس ہے، خود ابلیس ہے، بنفس نفیس کہیے یا جو بھی اس کی وہ ملعون اس کا وجود ہے، اس کے ساتھ خود وہ ہے جسے مہلت دی گئی ہے، پھر اس کی ذریت ہے، اس کے مریدین ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ تو یہ کشاکش خیر و شر ہے، یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہمارے اپنے اندر بھی وہ خیر و شر کی کشمکش ہے، خارج میں بھی تمدن میں، تاریخ اصل میں در حقیقت انہی قوتوں کے باہمی کشاکش کا جو ہے وہ ایک اس کی داستان ہے۔
تو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اور زمین میں اب تمہارے لیے مستقر ہے، جائے قرار ہے، یہی تمہیں ٹھہرنا ہے، یہی آباد ہونا ہے، اور برتنے کا سامان، ضروریات ساری زندگی کی ہم نے اس میں فراہم کر دی ہیں ایک ایک مدت معینہ کے لیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ مسئلہ بھی سورہ اعراف میں تفصیل سے آ چکا بےایمانی کہ سورہ اعراف جو ہے ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی ہے، تو قرآن مجید میں جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے یہ مضمون تفصیل سے وہاں آ چکا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ 6 مقامات پر یہ مضامین، کہیں کوئی مضمون زیادہ تفصیل سے، کہیں کوئی مضمون زیادہ تفصیل سے، کہیں ابلیس کا چیلنج زیادہ مفصل آیا ہے، کہیں ابلیس نے جو تکبر کیا اس کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے، کہیں آدم کی تخلیق کا تذکرہ بھی ہے، جنات کے تخلیق کا تذکرہ بھی ہے۔ تو یہ 6 مقامات جو ہیں مکی صورتوں کے، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، ان میں یہ مضامین آئے ہیں۔ ان کے تقابلی مطالعے سے یہ ساری باتیں جو ہیں منکشف ہوتی ہیں۔ یہاں ان کا خلاصہ دیا جا رہا ہے۔ وہاں ہے کہ ایک ندامت کا احساس حضرت آدم میں پیدا ہوا، خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اور یہی احساس ندامت ہے جو اللہ کو بہت عزیز ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کچھ خود تلقین فرمائے۔ وہ احساس ندامت پیدا ہوا آدم میں، لیکن یہ کہ اس کے لیے الفاظ تلقا آدم من ربہ کلمات، سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، اور ان کلمات کے ذریعے سے جب انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا، استغفار کیا، انا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اب اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، ابھی 1-2 منٹ جو بھی ہمارے پاس بقایا ہیں، باقی یہ مضمون پھر اگلے درس کے اندر میں مزید وضاحت سے کر دوں گا کہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کا، جس سے کہ تورات بالکل خالی ہے، اور تورات کے خالی ہونے ہی کے سبب سے وہ پیدائشی گناہ گار ہونے کا تصور جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر موجود ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے۔ حضرت آدم سے جو گناہ سرزد ہوا تھا اس کے اثرات نسل آدم میں چلے آ رہے ہیں۔ قرآن نے سورہ اعراف میں بھی اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی واضح کر دیا، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ اپنی تمام عنایتوں کے ساتھ ان کی طرف پھر متوجہ ہو گئے، تمام عنایتیں اور رحمتیں اور شفقتیں حضرت آدم کے شامل حال ہو گئی۔ انہوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا، اعتراف کیا، توبہ کی، رجوع کیا، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد دہرایا ہے، یعنی جنت سے، یا جو بھی آزمائشی جنت تھی، یا وہ جنت خلد ہے، یا جو بھی آسمانی جنت ہے، اس سے نکالا جانا جو ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ گناہ کی وجہ سے تو وہ کیفیت جو جنت میں ان کی تھی، انک لا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اس کیفیت سے، یا جو عریانی نہیں تھی، کوئی جنتی لباس تھا جو دیا ہوا تھا، اس سے محرومی، وہ ہے کہ جو اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ باقی جنت سے ان کا نکلنا، زمین پر ان کا آنا، یہ تو در حقیقت اس لیے ہے کہ پیدا ہی کیے گئے تھے، بنائے ہی گئے تھے، زمین کی خلافت ہی کے لیے تخلیق ہوئی ہے، اس اعتبار سے انہیں آنا تو ہے، اپنے اس جگہ کا چارج سنبھالنا ہے۔ اسی لیے دہرا کر آیا، توبہ کی قبولیت کے بعد فرمایا جا رہا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب اترو یہاں سے، جنت میں سے، زمین جو بھی ہے، چاہے وہ زمین ہی پر کوئی اونچے مقام پر وہ جنت تھی جہاں سے انہیں اتارا گیا، یا یہ کہ کوئی آسمانی جنت تھی وہاں سے اتارا گیا، یہ دونوں احتمالات موجود ہیں، لیکن یہ کہ سب کے سب اترو، اب ظاہر بات ہے کہ وہ ابلیس بھی یہیں پر ہے، اسی زمین پر ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، ہمیں ورغلاتا ہے، اس کی ذریت جو ہے وہ بھی یہی ہے، آدم کی نسل بھی یہی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ ہے وہ آخری چارٹر، جیسے کسی وائس رائے کو جب چارج دیا جائے تو پھر کوئی چارٹر اسے دیا جا رہا ہو، یہ فرمان خداوندی ہے آدم اور ذریت آدم کے لیے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ ہدایا، تو جو بھی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو ہماری آیات کا کفر کریں گے، ناشکری کریں گے اور انکار کریں گے، تکذیب کریں گے ہماری آیات کی، وہ ہوں گے جہنمی، وہ ہوں گے آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ ہے وہ تا قیام قیامت، یہ چارٹر ہے نوع انسانی کے لیے۔ اور یہاں وہ علم کا دوسرا شعبہ، علم وحی، علم ہدایت، ایک علم ہے انسان کے نزدیک اہم ترین ہے کہ العلم و علمان،
یہ علم کے جو دو گوشے ہیں اس رکوع کے آغاز میں، وہ علم انسانی، وہ مادی علوم جن کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور وہ ہیں ہمارے حواس، اور حواس کے اوپر پھر عقل جو اپنی کار فرمائی کرتی ہے اور اس پر مزید استنباط اور استدلال کرتی ہے، وہ علم۔ خلافت کا تعلق اصل اس سے ہے، خلیفہ آدم بنائے گئے اس کی بنیاد پر، فرشتوں کا جو اجتماع تھا اس کے جواب میں اس علم کی ڈیمانسٹریشن کرائی گئی۔ لیکن دوسرا علم ہے علم ہدایت، وہ ہے کہ جو پھر مکمل ہوا اس قرآن پر، یہ اب الہدا ہے، ہدن آتی رہی، ہدایت آتی رہی، جیسے جیسے انسان کا شعور کا ارتقاء ہوا، جیسے جیسے انسان کا تمدنی ارتقاء ہوا، جیسے جیسے انسان کے ذرائع رسل و رسائل بڑھتے چلے گئے، اسی طریقے سے اس ہدایت کے بھی ارتقائی مراحل اس نے طے کیے، یہاں تک کہ آج سے 1400 برس قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہدن جو ہے وہ الہدا کی شکل میں بصورت قرآن، آخری کتاب، نو انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین، یہ آخری الہدا بن کر اللہ کا یہ کلام نازل ہو گیا۔ یہ دوسرا علم ہے، یہ علم ہدایت ہے، یہ گائیڈنس ہے، کیا کرو کیا نہ کرو، کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ خاص طور پر اجتماعیات کے اعتبار سے جہاں بڑی پیچیدگیاں ہیں، بڑے عقدہ ہائے لا ینحل ہیں، جن کو حل کرنے کے لیے انسان کے پاس ذرائع موجود نہیں ہیں، افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ الہدا کو امام بنائے، تو پھر یہ خلافت عرضی کے تحت اگر تسخیر کائنات میں بھی انسان بڑھتا چلا جائے تو کوئی خرابی نہیں، اس سے کوئی شر وجود میں نہیں آئے گا۔ اور اصل میں اس دور کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اس الہدا کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور صرف وہ جو علم انسانی ہے، علم مادی، وہ ترقی کرتا ہوا ایک انتہا کی طرف وہ جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ عدم توازن ہے جس نے اس دور کو دور دجالی بنا دیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔